آج یوں بھی ہفتہ کی شام تھی جس کے لیے یہ ہوٹل خاصی شہرت رکھتا تھا۔ خالی میز پہلے سے ہی ریزرو ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک مؤدب بیرا اس کے سامنے مینیو لے کھڑا تھا۔ خان نے اپنے لیے سبزیوں کے سوپ کا آرڈر دیا اور جیسے ہی بیرے کی روانگی پر اس نے نظریں اٹھائی، ایک مرتبہ تو اس کا سارا جسم جھنجھنا اٹھا تھا۔ یوں تو اس حال میں شاید ہی کسی خاتون نے اپنا مکمل جسم لباس سے ڈھانپ رکھا تھا، لیکن جو ہوازادی اس کے سر پر براجمان تھی اس نے تو جیسے کپڑے کوئی مکروہ شے سمجھ کر جسم سے چپکائے تھے۔ سکرٹ اور معمولی سی تنگ چولی کے ساتھ ہاتھ میں برس جھلاتی وہ اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ خان نے اسے آتے ہوئے شاید نہیں دیکھا تھا۔ معاف کیجیے، میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے خان کی آنکھوں میں بڑی بے باکی سے جھانکا اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ نے برا تو نہیں منایا؟ بیٹھتے ہی اس نے دوسرا فکرہ تاکا۔ جی نہیں، آپ کے بیٹھنے سے کون کافر برا مان سکتا ہے؟ وہ سنبھل گیا۔ اپنے انسٹرکٹر کا وہ جملہ ابھی تک اس کے لاشعور میں گونج رہا تھا۔ کبھی خود کو اس ماحول میں اب نارمل ظاہر نہ کرنا، اگر کہیں زیادہ نیک نظر آنے کے چکر میں پڑ گئے تو مارے جاؤ گے۔ وہاں ایسی پاکیزگی کا تصور بھی نہیں پایا جاتا جو ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے۔ بہت مصیبت ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ ڈھنگ کا یہی ایک ہوٹل ہے اس شہر میں اور یہاں سکون سے بیٹھنے کو جگہ میسر نہیں۔ اس کی زبان پھر چل پڑی۔ جی ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ وہ اور کیا کہتا؟ آپ شاید پہلی مرتبہ آئے ہیں یہاں؟ خان اس کے سوال پر چونکا، پھر سنبھل گیا۔ کیا شبھ نام ہے آپ کا؟ وہ مکمل فارم میں آ چکا تھا اور لڑکی کو سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اوہ क्षमा کیجیے، یہ تو مجھے پوچھنا چاہیے تھا۔ سلکشنا پاٹل۔ لڑکی مسکرائی۔ مجھے ارون کمار کہتے ہیں۔ خان نے اس کی مکمل حوصلہ افزائی کی۔ ایک شادی کے سلسلے میں آیا ہوں اور اجنبی ہوں۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ لڑکی نے اپنا ہاتھ بے اختیار آگے بڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے خان نے بھی بڑی گرمجوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سلکشنا پاٹل ممبئی سے یہاں آئی تھی، لیکن وہ یہاں اکثر آتی رہتی تھی۔ اس کی ماں کا قریباً سارا خاندان یہی آباد تھا۔ باپ کی تمام رشتہ داریاں بھی اسی شہر میں تھیں، لیکن بزنس کے سلسلے میں وہ مہاراشٹر میں پچھلے 10 سال سے سیٹ ہو چکا تھا اور اپنے بچوں کو بھی وہیں لے گیا تھا۔ سلکشنا نے ہائی اسکول تک بٹھنڈا ہی میں تعلیم حاصل کی تھی اور عمر کا زیادہ حصہ اپنی نانی کے پاس گزارا تھا۔ اب بھی جب کبھی اسے موقع ملتا وہ داؤ لگا کر اس سے ملنے آ جاتی تھی۔ امیر لوگ تھے، دولت کی ریل پیل تھی، ہوائی جہاز سے آنا جانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ بہرے کی آمد تک سلکشنا نے اپنے تمام جسمانی نشیب و فراز سے خان کو آگاہی بہم پہنچا دی تھی اور دونوں آپس میں خاصے فری بھی ہو چکے تھے۔ یوں بھی اس معاشرے میں دو پڑھے لکھے اور پھر حسن اتفاق سے سوسائٹی کی ایک ہی کلاس سے تعلق رکھنے والوں کا آپس میں گھل مل جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ خان نے اسے بتایا کہ وہ ایک کاروباری آدمی ہے اور ابھی تک زیر تربیت بھی ہے۔ اس نے سلکشنا کے لیے کارن سوپ بھی منگوا لیا تھا اور سوپ کی چسکیاں لیتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کو چاٹ جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے مصروف گفتگو ہوئے۔ مجھے کاروباری لوگوں سے سخت نفرت ہے، لیکن آپ سے نہ جانے کیوں میں نفرت نہیں کر پا رہی۔ شاید آپ باہر ہی سے کاروباری ہوں، اندر سے انسان۔ اس نے خان کی آنکھوں میں مسکراتے ہوئے جھانکا۔ ہاں سلکشنا جی، سچ کہا آپ نے، واقعی میں باہر سے کاروباری ہوں۔ خان کی آواز یکلخت بدل گئی، یوں جیسے وہ دکھی ہو گیا ہو۔ پھر اس نے سلکشنا کو وہی ایک دردناک کہانی سنا دی کہ وہ تو دراصل میں آرٹسٹ بننا چاہتا تھا، لیکن ظالم سماج نے اس سے اپنی مرضی سے زندہ رہنے کا حق اس کے پتا کے مرنے کے بعد فوراً ہی چھین لیا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا سلکشنا بھی اپنے باپ کے طرز عمل سے نالاں ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لاکھ ماڈرن ہونے کے باوجود اب بھی موقع ملتے ہی بھاگ کر یہاں بٹھنڈا چلی آتی ہے۔ اس کی اس کمزوری پر اس نے ضرب لگائی تھی۔ پہلی نظر میں سلکشنا اسے عام سے ہندو لڑکی دکھائی پڑی تھی اور یہ تھی بھی حقیقت۔ محض آدھ گھنٹہ ہی میں سلکشنا اس سے گھل مل گئی تھی۔ دونوں ڈائننگ ہال سے اٹھ کر کمرے میں چلے آئے تھے۔ خان نے بیرے کو کمرے میں کافی لانے کی ہدایت کی تھی اور دونوں اب کافی کی پیالیاں سامنے رکھ کے ایک دوسرے کے دکھ درد پر جان دے رہے تھے۔ سلکشنا بڑی بے باکی سے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ وہ بھی عام ہندو لڑکیوں کی طرح عورت کی عصمت کو بے معنی چیز سمجھتی ہے اور روحانیت سے زیادہ جسمانی تعلق پر یقین رکھتی ہے، لیکن اس نے یہ بھی سچ کہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ محض اس لیے کر رہی تھی کہ یہ عمل بہت پہلے سے جاری ہے اور اسے بھی بہرحال اس میں سے گزرنا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کے سامنے شراب پیتے تھے۔ انہوں نے کالج لائف کے آغاز ہی سے اپنی بیٹی کو بھی شراب کا ذائقہ سے آشنا کر دیا تھا اور اب وہ وقت ہی بہت سی لہروں میں سے ایک لہر بن کر حالات کے دہارے پر بہ رہی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے اس نے اپنے جسمانی خطوط کی مکمل نمائش کا مشن جاری رکھا تھا۔ یہ الگ بات کہ خان کا ذہن کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ فی الوقت اسے تمام کارڈز ہاتھ میں رکھنے تھے، اس لیے بادل نخواستہ وہ اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی ظاہر کرنے پر مجبور تھا۔
لیکن جب بات حد سے بڑھ گئی تو اس نے سلکھشنا کو نیچے چلنے کی دعوت دی۔ سلکھشنا کے نہ کرنے کے باوجود وہ بڑی بے تکلفی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے نیچے ڈائننگ ہال میں لے آیا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی بے اختیار اس کے اندر سے آواز بلند ہوئی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ وہاں کیبرے ناچ ہو رہا تھا اور شراب کی بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ بمشکل خان نے اپنی متلی کو کنٹرول کیا۔ بالآخر یہ اذیتناک ناچ ختم ہوا اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ جب سلکھشنا اور خان ڈائننگ ہال میں داخل ہوئے تو عین ان لمحات میں منوہر لال بھی ایک خوبصورت لڑکی کا ہاتھ تھامے ڈائننگ ہال میں داخل ہو رہا تھا۔ آج خلاف معمول اس نے نہایت قیمتی سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ ہال کے کونے میں کھڑے ہو کر کامریڈ منوہر لال نے طائرانہ نظروں سے اندر موجود لڑکھڑاتے جوڑوں کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں مختلف چہروں سے پھسلتی ہوئی خان پر جم کر رہ گئی، جس نے نیلے سوٹ پر گلاب کا پھول تو لگا رکھا تھا، لیکن یہ خان ہی جانتا تھا کہ اس نے کتنی مشکلوں کے بعد یہ پیلے رنگ کا گلاب حاصل کیا تھا، جس بری طرح سلکھشنا اس سے چمٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کے بعد سوائے اس سے باتیں کرنے کے وہ کوئی اور کام کرنے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ لیکن اپنی پہچان کے لیے پیلا گلاب بہرحال اس نے ہوٹل کی بالکنی میں لٹکتے ایک گملے سے اتار ہی لیا تھا۔ سلکھشنا اسے حیرت سے پھول چوری کرتے دیکھتی رہی۔ پیلا گلاب میری زبردست کمزوری ہے، جہاں کہیں بھی نظر آ جائے یہی حال ہوتا ہے میرا۔ اس نے اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ سوائے سلکھشنا کے اسے یہ حرکت کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ کمال ہے، لوگ تو سرخ گلاب پر مرتے ہیں، مگر آپ، بس میں ایسا ہی ہوں۔ بسا اوقات میں کئی ضروری اور اچھی باتیں اپنی انفرادیت برقرار رکھنے کے چکر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے سلکھشنا کی بات بڑے فلسفیانہ انداز میں کاٹ دی۔ پھول کوٹ کے کالر میں سجا کر وہ نیچے ہال میں آیا تو ڈائننگ ہال میں بیٹھے 2-3 عورتوں اور مردوں نے اس کے کالر میں لگے اس پیلے رنگ کے پھول کو عجیب سی نظروں سے دیکھا، لیکن وہ بظاہر حال میں موجود لوگوں کی موجودگی سے بے نیاز سلکھشنا ہی میں مگن تھا۔ کامریڈ منوہر لال کے ساتھ چمٹی ہوئی لڑکی کو کی شکل سے فحاشہ نہ لگتی تھی، لیکن اس کے اطوار بالکل فحاشہ عورتوں کے سے تھے۔ اس نے اچانک ہی کامریڈ کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور وہ اس کے ساتھ ہی کھنچا ہوا خان کے بالکل سامنے والی میز پر آ کر جم گیا تھا۔ مؤدب بیرے نے مینیو لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ منوہر لال نے اسے جو آرڈر لکھا وہ کوئی نواب ہی لکھ سکتا تھا۔ لڑکی اس سے پہلے ہی متاثر تھی، اب تو بالکل ہی دب کر رہ گئی تھی۔ میں تو صرف سبزیوں کا سوپ پیوں گا، لیکن تمہیں ڈاکٹر نے میرے خیال سے ابھی کسی شغل سے منع نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی ساتھی کو متوجہ کیا۔ اس کی ساتھی لڑکی کو اس کا ساتھ دیتے ہوئے اب خاصی الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ بٹھنڈا کے اونچے حلقوں خصوصاً شرفاء اور اعلیٰ افسران میں اٹھنے بیٹھنے والی شریف طوائف تھی۔ خود اس کا خاوند ایک بڑا سرکاری افسر تھا۔ یہ الگ بات کہ اکثر اس کی ڈیوٹی بٹھنڈا سے باہر ہی رہا کرتی تھی اور وہ بیچاری اپنی تنہائی کا روگ ختم کرنے اعلیٰ سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے لگی تھی۔ منوہر لال بھی ایک دن یوں ہی اسے ٹکرا گیا تھا۔ دونوں کا تعارف آج سے 7-8 ماہ پہلے لدھیانہ میں ہوا تھا۔ اس نے پہلی ملاقات میں منوہر لال کو بھی شرفاء کے اس مخصوص طبقے ہی کا نمائندہ جانا تھا جس سے اس کا واسطہ رہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس پر 300-400 روپے خرچ کرنے کے بعد اب منوہر لال اس کا ازانہ بھی وصول کرے گا، لیکن اسے بڑی خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب اس نے دیکھا کہ منوہر لال نے نہ صرف شراب کو چھوا، نہ ہی میٹ کے نزدیک بھٹکا۔ وہ رات کافی دیر تک ہوٹل کے لان کے ایک قدرے تاریک گوشے میں بیٹھے رہی۔ کئی مرتبہ دوران گفتگو اس کا جی چاہا کہ اب منوہر لال اسے فوراً اپنے کمرے میں جانے کی دعوت دے، کیونکہ ٹھنڈی ہوا نے شراب کا نشہ دو آتشہ کر دیا تھا، لیکن منوہر نے رات زیادہ گزر جانے کا احساس دلا کر اس سے رخصت طلب کر لی۔ اس کے بعد بھی وہ لوگ 8-10 مرتبہ آفس میں ملے تھے، لیکن کیا مجال جو کبھی اس نے منوہر لال کی آنکھوں میں خار دیکھے ہوں۔ اول تو اسے اس گہری آنکھوں میں جھانکنے کا حوصلہ ہی نصیب نہ ہوتا تھا، اور اگر کبھی منوہر لال اس کی آنکھوں میں جھانکتا تو اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبتی چلی جاتی، جہاں ایک پراسرار تقدس کے سوا اسے کچھ اور نہ دکھائی پڑتا۔ آج بھی وہ اچانک ہی آ گیا تھا اور وہ دونوں ڈنر کھانے کے لیے اس ہوٹل میں چلے آئے تھے۔ بیرے نے بڑے اہتمام سے ان کے سامنے ڈنر سجا رکھا تھا۔ منوہر لال بظاہر اپنی ساتھی کی گفتگو میں مکمل دلچسپی لے رہا تھا، لیکن اصل میں وہ خان کی طرف متوجہ تھا۔ اسے بخوبی احساس ہو چکا تھا کہ خان نے لڑکی کو بادل نخواستہ ہی اپنے ساتھ اسی کی طرح چمٹایا ہوا ہے۔ خان اور اس کے ساتھی لڑکی دونوں اب کھانے سے فراغت حاصل کر چکے تھے۔ بل خان نے ہی ادا کیا تھا اور دونوں اٹھ کر اب ہوٹل کے اس راستے کی طرف جا رہے تھے جو انہیں رہائشی کمروں کی طرف لے جاتا۔ انہیں سیڑھیوں کی طرف بڑھتا دیکھ کر اچانک ہی منوہر لال پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ اس کی ساتھی لڑکی حیرانگی اور تشویش کے ملے جلے تاثرات سے منوہر لال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ क्षमा کرنا، اس نے اپنی ساتھی لڑکی سے معذرت کی اور باتھ روم کی طرف آ گیا۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی کھانسی ختم ہو گئی۔ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر وہ دوسرے راستے سے ہوٹل کے رہائشی کمروں کی طرف مڑ گیا۔ اس نے دانستہ وہ راستہ اختیار کیا تھا جس پر اس کا ٹکراؤ خان سے ہو سکے۔ خان نے بھی اس کی طرف لفٹ استعمال کرنے کے بجائے سیڑھیوں کا راستہ اپنایا تھا۔
وہ بھاگم بھاگ ہوٹل کی بالکونی میں پہنچا تو خان بالکونی سے آگے اس واحد راستے کی طرف جاتا دکھائی دیا جس کے بعد رہائشی کمروں کی قطار شروع ہو جاتی تھی۔ اپنی دانست میں منوہر لال نے بہت احتیاط کی، لیکن خان کے حساس کان اور بیدار چھٹی حس نے بالکونی سے گھومتے ہی تعقب کا احساس کر لیا تھا۔ سلکھشنا کو خاصی چڑھ گئی تھی اور وہ اونچی اونچی آواز میں کہکے لگاتی اس کے ساتھ ہی اوپر تک آئی تھی۔ منوہر لال دبے پاؤں اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ خان کے لیے اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے تعقب میں آنے والے کو یہ احساس دلائے بغیر کہ اسے تعقب کا علم ہے اپنے کمرے میں چلا جائے، اور اس نے وہی کیا۔ سلکھشنا کی کمر میں ہاتھ ڈالے بھارتی معاشرے کی مروجہ اخلاقیات کے عین مطابق وہ کمرے میں گھس گیا۔ منوہر لال جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا اسے 2 قدم آگے جا کر رک گیا۔ اس نے کمرے کا نمبر نوٹ کیا، دل ہی دل میں اسے 2-3 مرتبہ دہرایا اور بڑی تیزی سے نیچے آ گیا جہاں اس کی ساتھی خاتون بے قراری سے اس کی منتظر تھی۔ خیریت تو تھی؟ اس نے منوہر لال کی طرف اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے بے قراری سے بڑھ کر کہا۔ بس وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ منوہر لال نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ آج 6 ماہ بعد ایک دوست کے ضد ہونے پر ایک پیگ لے لیا تھا، اب 6 ماہ تک بھگتوں گا۔ اوف، بھگوان نے مجھے بیماری لگانی تھی تو کوئی اور لگا دیتا۔ اس نے اپنے لیے میدان ہموار کرنے کا یہ موقع بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، عورت پریشان نظر آ رہی تھی۔ میرے خیال سے اب چلنا چاہیے، میری طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی۔ منوہر لال نے معذرت کی۔ اوہ ضرور ضرور، عورت نے بیرے کو متوجہ کرنے کے لیے چمچہ بجایا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ہوٹل سے باہر آ رہے تھے۔ منوہر لال کے نہ کرنے کے باوجود اس کی ساتھی خاتون نے بالخود ادا کیا تھا۔ ہوٹل کے پارکنگ ایریا پر کھڑی ایک کار کی طرف دونوں بڑھ رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ عورت نے ہی سنبھال لی تھی اور منوہر لال اس کے ساتھ بہت نڈھال ہو کر بیٹھا تھا۔ ازلی بیماروں کی طرح اس نے اپنی ٹانگیں پھیلا لی تھی اور سیٹ پر بے دم سا ہو کر گر پڑا تھا۔ میری مانو تو آج میرے ہی گھر پر رہ لو، عورت نے اس کی تشویشناک حالت پر اظہار ہمدردی کیا۔ نہیں ڈیئر، سوچتا ہوں اس مختصر زندگی میں کوئی کام ادھورا نہ چھوڑ جاؤں۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو، میرا دل ٹوٹنے لگتا ہے۔ تم نہیں جانتے منوہر لال میں تم سے کتنی محبت کرنے لگی ہوں۔ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ سمیتا دیکھو، نارمل رہا کرو، میں تمہارا بہت احترام کرتا ہوں، ہم اچھے دوست ہیں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ ایک ایسا آدمی جس کی زندگی کا پل بھر بھی بھروسہ نہ ہو، اس کا متعلق ایسی سوچ رکھنا درست نہیں۔ میری بیماری ابھی تک ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آئی، صرف یہ کہتے ہیں کہ شراب اور میٹ چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا ہے۔ بس کبھی بدقسمتی سے بے احتیاطی ہو جائے تو جان پر بن آتی ہے۔ میرے ساتھ چلو نا دہلی، میرا کزن اسپیشلسٹ ہے، اسے کیوں نہیں دکھاتے؟ اچھا دیوی جی، مجھے یہاں ڈراپ کر دیجیے، پھر کبھی یہ بھی سوچیں گے۔ منوہر نے اسے کار روکنے کو کہا۔ آج شاید پہلی مرتبہ اس نے منوہر کی بات نہیں مانی تھی اور اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ اول تو اس کا خاوند گھر پر تھا ہی نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ ہوتی۔ بیڈ روم میں پہنچتے ہی منوہر لال نے ڈھال سا ہو کر بستر پر گر گیا۔ سمیتا نے بڑے احترام اور محبت سے اس کے جوتے اور کوٹ اتار دیا، اس پر گرم کمبل ڈال کر باہر نکل آئی۔ اس کی زندگی میں منوہر لال پہلا ایسا مرد آیا تھا جس نے اسے مردانگی کے احترام پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ آج تک وہ خود کھلونا بنی رہی تھی، یا پھر اس نے مردوں کو کھلونا بنائے رکھا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر بھی وہ اسی پوزیشن میں دم سادے لیٹا رہا۔ قریباً 5 منٹ بعد وہ اٹھا، دروازہ اس نے اندر سے لاک کر دیا۔ اس کا ہاتھ فوراً ہی سرہانے تپائی پر دھرے ٹیلی فون کی طرف بڑھا، لیکن کریڈل پر ہاتھ رکھ کر چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد اس نے فون وہیں رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں بڑی بے چینی سے کمرے میں سجی اشیاء کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ٹیپ ریکارڈر کی طرف بڑھا۔ ٹیپ ریکارڈر کے ساتھ درجنوں کیس دھرے تھے۔ اس نے قدرے ایک پرانا کیس ٹیپ ریکارڈر میں لگا دیا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف تھا۔ ڈرائنگ روم میں ہلکی روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ سمیتا غالباً سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر اس نے لائٹ چلا دی۔ خیریت تو ہے؟ وہ بے چین ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہوں سمیتا، دیکھو تم یہ زیادتی نہ کرو، میں یہاں سو جاتا ہوں، تم اپنے بیڈ روم میں سو جاؤ، اس نے اظہار ہمدردی کیا۔ منوہر تمہیں اٹھنا نہیں چاہیے تھا، چلو چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ وہ منوہر کے ضد کرنے کے باوجود اسے بیڈ روم تک چھوڑ گئی۔ بیڈ روم کا دروازہ بھی اس نے دوبارہ بند کر دیا تھا۔ آدھ گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد منوہر ایک مرتبہ پھر کمرے سے باہر نکلا اور یہ اطمینان کرنے کے بعد سمیتا سو گئی ہے، بیڈ روم میں واپس آ گیا۔ اس نے معمولی روشنی والا بلب بجھا دیا تھا اور کھڑکی کے سامنے سے پردہ بھی سرکا دیا تھا تاکہ چاند کی روشنی اندر آ سکے۔ اس روشنی میں اس نے کیسٹ پر ایک پیغام ریکارڈ کیا اور اسے اپنے سرہانے رکھ کر لیٹ گیا۔ ٹیپ کو دوبارہ اس نے بالکل اسی پوزیشن میں رکھ دیا جس میں وہ پہلے تھی۔ پردہ اپنی جگہ پر کرنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ پھر صورتحال کا جائزہ لیا اور دروازہ اندر سے لاک کر کے سو گیا۔